السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وقال تعالى في مقام آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترم سامعین، برادران عزیز، زکوٰۃ کی اہمیت اور صدقہ دینے سے جو بلائیں ٹلتی ہیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا جہاں ذکر کیا تو زکوٰۃ کو بھی ساتھ میں بیان کیا۔ تقریباً علماء لکھتے ہیں کہ 40 پردوں یعنی 42 جگہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور پورا مکمل قرآن کے اندر 72-70 پر 2 جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس طریقے سے نماز ضروری ہے، اسی طریقے سے عین زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ آدمی جب دیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل یعنی اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ تو دوسری بات، زکوٰۃ دینے سے اللہ مال کی محبت سے حفاظت فرماتے ہیں، اور تیسری بات، یہ مال اگر زکوٰۃ سے نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو غریبوں کی زندگی میں سکون ملتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا ضرور عطا کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے لیے اس سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، ان چیزوں کو، ان باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی دکان والا، اگر کوئی شیئر مارکیٹ والا آپ سے یہ وعدہ کرے کہ آپ کا مال یہاں لگے گا، آپ کو اس مال کا اتنا زیادہ اور اتنا پیدا ہوگا، تو ہم وہاں مال لگاتے ہیں۔ مگر دنیا کی کمپنیاں، دنیا کے شیئر مارکیٹ، دنیا کی دکانیں یہ گارنٹی اور یقین والی چیزیں نہیں ہیں، مگر اللہ کے یہاں یہ یقینی وعدہ ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا فرما کر رہتے ہیں۔ ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، بڑے خطرے کی بات ہے، ہمیں کمپنیوں کے وعدے پر یقین آتا ہے، شیئر مارکیٹوں کے وعدوں پر یقین آتا ہے، دکان والوں کے وعدوں پر یقین آتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو اللہ کی بات پر نہیں آتا۔
یقین نہیں آتا تو نبی کی بات پر یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو شریعت کی بات پر نہیں آتا۔ آج ہمیں اللہ کی باتوں پر پختہ یقین پیدا کرنا ہے، یقین پیدا ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے میں آسانی ہوگی، یقین پیدا ہوگا، مال خرچ کرنے میں دل نہ دکے گا، یقین پیدا ہوگا، مال سے غریبوں کی مدد ضرور ہوگی۔ آج یقین کی کمی ہے، سب سے پہلے یقین کو پیدا کرنا پڑے گا، بعد میں چل کر مال خرچ کرنے میں اللہ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر یہ بات لکھ کر ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جب کوئی مال خرچ کرتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرما، آخرت میں تو بدلہ ضرور ملتا ہے مگر دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ تو اس لیے بھائی سب سے پہلے ان باتوں پر یقین پیدا کریں۔ زکوٰۃ اللہ نے جو 2.5% ہمارے واسطے ضروری کیا، اس کو ضرور ادا کیا کرے۔ صرف اس امت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسماعیل نے اپنے گھر والوں سے فرمایا تھا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ تم زکوٰۃ کو ادا کیا کرو نماز کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ کہ انبیاء تاکید فرماتے کہ جہاں تم نماز کو ادا کرو زکوٰۃ کی بھی تم ادائیگی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مریم علیہ السلام اٹھا کر لے آئی، شیرخوار بچے تھے، جب زبان سے الفاظ نکالے تو اسی وقت حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تو نماز کی بھی، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تو زکوٰۃ کی بھی۔ اب غور کریں، پچھلی امتوں میں نوعیت طریقہ الگ تھا، اس امت میں نوعیت طریقہ الگ ہے۔ پچھلی امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کر پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی جلا کر راکھ کر دیتی، گویا جلانا ہی شرط قبولیت پانا تھا۔ اس امت کا حال ایسا نہیں ہے، اس امت میں مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا، پھر اسی مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال حلال نہیں تھا، اس امت میں زکوٰۃ کا مال اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ لیکن جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت کا مستحق آدمی بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر، ہمیں نبی کے وعدوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، آدمی جب مال کی زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال سے شر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنے کی جگہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ تمہارا مال تمہارے واسطے آزمائش ہے۔ جب تمہارے مال میں آزمائش ہے تو یہ مال تمہیں کبھی فتنے کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی رشتہ داری سے دوری بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب تم مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو گے یہ شر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ مال کے اندر جو مالدار ہیں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا۔ خود اللہ نے اعلان فرمایا، سورہ معارج کی آیت ہے والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ تمہارے مالوں میں یہ سائل
کا، یہ غریبوں کا، یہ یتیموں کا، یہ مسکینوں کا اللہ نے ایک مقرر کردہ حق رکھ کر ہے۔ اب مالداروں کو چاہیے جب ان کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے تو مالدار غریبوں کے گھر پر پہنچ کر مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں مالداروں کو پہنچ کر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، غریبوں کو مالداروں کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو وقت کے ایک بڑے مجدد، وقت کے ایک بڑے عالم دین اور ہمارے ہندوستان کے واسطے ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب آدمی مالدار ہو کر غریبوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر غریبوں کو زکوٰۃ کا مال، غریبوں کو فطرے کا مال، غریبوں کو صدقے کا مال ادا کرے گا، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دل کے اندر جو تکبر، جو گھمنڈ، جو فخر، جو انانیت آ رہی ہے یہ اللہ ختم فرما دیں گے، یہ اللہ ختم فرما دیں گے۔ آدمی جب ہمارے در پر پہنچے گا اس میں گھمنڈ آ سکتا ہے، مگر جب ہم غریب کے گھر پر پہنچیں گے ہمارے دل سے گھمنڈ نکل سکتا ہے، اور گھمنڈ کا یہ ایک بہت بڑا علاج ہے۔ تو ساتھی زکوٰۃ ادا کیا کرے جانے، اور بہت سارا طبقہ ہمارے میں ایسا ہے جو بالکل غفلت و لاپرواہی میں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہے جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کس وقت، کب اور کس حالت میں فرض ہوتی ہے۔ ان مسائل کو جاننا پڑے گا اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنا پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی جائے گی ایک تو غریبوں کی مدد ہوگی، دوسری بات مسکینوں کی مدد ہوگی، تیسری بات مالداروں اور غریبوں میں ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہوگی، ایک قسم کی محبت پیدا ہوگی۔ مال جہاں لگتا ہے اللہ وہاں محبتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب کسی غریب کو تم زکوٰۃ دو گے غریب کے دل میں مالدار کی محبت آئے گی۔ اللہ نے دنیا کے اندر غریبوں کا بھی طبقہ رکھا، مالداروں کا بھی طبقہ رکھا، اونچ نیچ اللہ نے بنائی۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کچھ مالدار ہوں گے کچھ غریب ہوں گے۔ اللہ نے یہ طبقہ اس لیے بنایا کہ تم غریبوں سے کام لوگے، مالدار غریبوں سے کام لوں گے، مالدار کا کام بھی بنے گا، غریب کا کام بھی بنے گا۔ جب دونوں کا کام بنے گا زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اگر مالداروں کے پاس پیسہ رک جائے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جائیں گی، غریبوں کی بچیاں اپنی عزت فروخت کر جائیں گی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، اس بات پر غور کریں اگر زکوٰۃ دی جائے تو غریبوں کی عزتیں بھی بچ جاتی ہیں، اگر زکوٰۃ دی جائے غریبوں کی عزتوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی جائے جیسا خلافت راشدہ کے دور میں نکالا جاتا تھا، ایک حکومت سطح پر زکوٰۃ نکالی جاتی تھی جس کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 2.5 سال حضرت نے حکومت سنبھالی، ایسی محبوبیت کی حکومت سنبھالی کہ کوئی غریب تلاش کے باوجود نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس لوگ مال لے کر آتے تھے، بیت المال میں داخل کرے، غریبوں کو ڈھونڈا جاتا، کوئی غریب زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب تم یہ کام کرو، اس زکوٰۃ کے مال سے کچھ اناج خرید کر پہاڑوں پر ڈال دو تاکہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ مرے۔ آج صحیح طریقے سے اجتماعی نظم ہوتا، کہیں کہیں اجتماعی نظم ہوگا، نماز کی فرضیت اکیلے پڑھ لیں گے تب بھی ٹل جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ اور یہ اجتماعیت کا ایک عمل ایسا عمل ہے اس میں جو طاقت ہوتی ہے انفرادیت میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ نماز اگر جماعت سے ہوگی جماعت کی جو طاقت ہوگی انفرادی نماز کی وہ طاقت نہیں ہوگی۔ اگر حکومتی سطح پر اجتماعی نظم ہمارے یہاں بھی ہوتا، اگر اکابرین کی نظر سے مل کر، اکابرین کی رائے سے مل کر یہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہوتا، یہ غریب بھوکے پیاسے نہ مرتے اور یہ غریب بھوکے پیاسے نہ رہتے۔ یہ نظام نہیں ہے
مگر ہم انفرادی طور پر بھی اپنی مکمل زکوٰۃ نکالے. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ تو کم حالت میں یہ کام کر لے، وہ کم حالت میں یہ کام کر لے کہ وہ صدقہ دیا کرے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جب صدقہ دے گو اللہ تمہیں پاک کر دیں گے. یہ صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا، اللہ نے تو نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز موجود ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا لوہا. یہ لوہا پہاڑ کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. فرشتوں نے عرض کیا لوہے سے زیادہ مضبوط. اللہ نے فرمایا آگ لوہے کو بھی جلا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط. اللہ نے فرمایا پانی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہوا ہے، ہوا پانی کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز. اللہ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. جو صدقہ روحانی طاقت رکھتا ہے، یہ سب مادی طاقتیں، یہ صدقہ یہ روحانی طاقت جو اللہ کے غضب کو، جو اللہ کے غصے کو، جو اللہ کا غصہ ہے اسے ٹھنڈا کر کر رکھ دیتا ہے. الصدقۃ ترد البلا. یہ صدقہ جب آدمی ادا کریں گے یہ صدقے کی بدولت یہ بلائیں ٹل جائیں گی. اور یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ، یہی اللہ کے راستے میں دینا ہماری بیماریوں سے ہمیں دور رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا دور تھا، بڑے محدث تھے. ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سامنے یہ شکایت کرنے لگا کہ اے محدث صاحب، میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک پرانا زخم لگ گیا ہے، علاج و معالجہ ہوتا رہا، بڑے علاج و معالجے کے باوجود یہ اطباء میرا علاج نہیں کر سکے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا میں ایک تدبیر تمہیں بتلاتا ہوں، ایک کام تمہیں بتلاتا ہوں، اگر اس پر تم عمل کر لو گے انشاءاللہ یہ تمہارا زخم، یہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں جاؤ جہاں پانی کی کمی ہو تو اس علاقے میں پہنچ کر تم یہ کنواں کھدوا دو، جس کنویں سے جب لوگ پیدا اٹھانا شروع کریں گے اس کنویں سے پانی نکال کر نوش کرنا شروع کریں گے. انشاءاللہ یہ تمہارا زخم، انشاءاللہ یہ تمہاری بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما کر رکھ دیں گے. ہوا ایسا ہی، وہ آدمی کنواں کھدوایا، بعد میں لوگوں نے اس سے پیدا اٹھایا، فوراً اس کا زخم ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی. تو ساتھی، اللہ کے راستے میں دینا، یہ صدقہ کرنا، یہ خیرات کرنا، یہ اللہ کو بہت بڑا محبوب عمل ہے. علماء نے کتابوں کے اندر یہاں تک بھی بات لکھ کر ہے کہ اگر مکمل 100% سطح پر مسلمان زکوٰۃ پوری نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غریبی کو ختم کر کر رہیں گے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت اپنی مکمل زکوٰۃ نکالیں. جو اپنے گھر میں مال ہو یا ایسی چیز ہو جس پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہو تو ایسی چیزوں کے بارے میں علماء سے معلومات کر زکوٰۃ نکالیں. جب زکوٰۃ نکالیں گے ایک تو اللہ اس کا دگنا عطا کریں گے، دوسری بات غریبوں کی مدد ہوگی. مالداروں سے پیسہ نکل کر غریبوں میں جائے گا، مال ایک جگہ نہیں رکے گا، غریبوں میں بھی جائے گا. خون اگر بدن میں ایک جگہ رک گیا تو بیماری کا سبب ہوتا ہے. عین مال اسی طریقے سے مالداروں میں رک گیا، غریبوں میں تقسیم نہ ہوا، ہمدردی ختم ہو جائے گی، ماحول خراب ہو کر رہ جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے کہ مالداروں کے پاس پیسہ رک گیا، غریبوں کے پاس پیسہ نہ گیا. بڑے بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، غریبوں کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا رہنے سہنے کے واسطے صحیح مکان بھی وہ نہیں بنا سکے، اپنے رہن سہن کے واسطے صحیح طریقے کا سامان مہیا
نہیں کرا سکے. آج ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے کئی غریب لڑکیوں نے اپنی عزت کا بھی سودا کر دیا. یہاں تک بھی میں کہوں تو میری بات بے جا نہ ہوگی. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس دلائل موجود ہیں. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیوں نے اپنا ایمان بھی فروخت کر دیا, اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. عیسائی مذہب والے ان گھروں میں پہنچے جہاں مسلمان غریب لڑکیاں رہتی تھی, جن کی کوئی مرد اولاد نہیں تھی, صرف غریب اولاد تھی. ایسے گھروں میں پہنچ کر ان کو مال کا لالچ دیا, جس مال کے لالچ کی وجہ سے مسلمان غریب لڑکیوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر دیا. اگر 100% یہ زکوٰۃ نکالی جاتی, اگر 100% صدقے کی پابندی کی جاتی, اگر 100% صدقہ طہارت صدقہ فطر کو دیا جاتا, میں اللہ کو گواہ رکھ کر بھی کہوں تو میری بات بے جانا ہوگی. ان غریبوں کے حق کو پہچان کر ان کے گھروں تک مال کو پہنچایا جاتا, جن سے ان کی عزتوں کا سودا نہ ہوتا, جن سے ان کا اسلام کا سودا نہ ہوتا, جن سے ان کے ایمان کا سودا نہ ہوتا, جن سے ان کے ایمان کو چھینا نہ جاتا. آج ہمارے پاس مال موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان غریبوں تک پہنچائے. بہت ساری نوجوان لڑکیاں اس ممالک کی بھی غیر ممالک کی بھی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں گھنگروں کو باندھا, جس کے بعد وہ ڈانس میں شامل ہوئی, جس کے بعد وہ لاڑجوں کا کلبوں کا یہ خوبصورت نشانہ بنی. یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے مالدار زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے. آج ان کلبوں میں جو نوجوان ہماری مسلمان لڑکیاں جا کر ڈانس کر رہی ہیں, جن کی خوبصورتی کی وجہ سے غیر بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آج وہ تو اپنے گناہ میں مصروف ہوں گے. مگر میں آگے بڑھ کر یہ بات عرض کروں تو میری بات بیکار نہ ہوگی. ان کے حق میں گناہ تو جائے گا, مگر مالداروں کے حق میں بھی گناہ ضرور آئے گا. اس لیے کہ اگر ان تک زکوٰۃ کو پہنچایا جاتا, ان کے تک ہدیے کو پہنچایا جاتا, ان تک صدقہ فطر کو پہنچایا جاتا, ان تک صدقے کو پہنچایا جاتا, ان تک بطور تحفہ کچھ چیزیں پہنچائی جاتی, یہ ہمارے ایمان کا سودا نہ ہوتا. آج ہماری بہنیں عزتوں کا سودا نہ ہوتا. آج بڑے بڑے مالداروں کو شوق کرنے کا بڑا شوق آ گیا. غریبوں کی عزتیں نیلام ہوتی رہی, ان کے پیشانی پر برائی کا داغ لگتا رہا, ان کی عزتوں کا سودا ہوتا رہا, اور مالدار اپنی جگہ مست رہے. پردہ اٹھے گا, پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا, کون نا حق پر ہے. اللہ نے اسی لیے قیامت کو رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ حساب لے کر رہیں گے. مالداروں کی گلے کی پٹی پوچھ کر رہیں گے کہ ان غریبوں تک تم پیسہ پہنچاتے, ان کے ایمان کا سودا نہ ہوتا. 3 لڑکیاں, 4 ماں کی بیٹیاں, ماں بھی اسلام چھوڑ گئی, بیٹیاں بھی اسلام چھوڑ گئے, عیسائی مذہب کو قبول کر لیا, یہاں تک کہ اپنے پیشانی پر تلک بھی لگایا, یہاں تک کہ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کے سامنے, پنڈتوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوئی. یہ غریبوں کی لڑکیوں کی عزت کا سودا کیوں ہوا؟ یہ مالدار اگر زکوٰۃ نکالتے, میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ کتابوں کی بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ اگر 100% مالدار زکوٰۃ نکال دیتے, غریبوں کی غریبی ختم ہو جاتی. دوسری مذہبوں کے اندر بہت ساری ایسی کمیٹیاں موجود ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے واسطے تیار ہے. ہمارے میں بھی کچھ ہوں گی, مگر 100% جو کام ہونا چاہیے تھا وہ 100% کام نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک بھی میں کہوں تو میری بات بے جا نہ ہوگی کہ خاندان کے اندر بھی بہت سارے غریب ایسے ہیں جو واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, جو شرمندگی کی وجہ سے, جو ندامت کی وجہ سے, جو حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت خاندان کے بڑوں تک بھی پیش نہیں کر پا رہی ہیں.
शर्म महसूस हो रही है और मालदार अपनी जगह इत्मीनान से हैं। अगर ये मालदार गरीबों में सबसे पहले अपने हक, अपने खानदान का हक बनता है, पहचान कर उन तक ज़कात पहुंचाई जाती, उनकी दुआएं आज मालदारों को कहीं पहुंचाई जाती। आज गौर करने का मकाम है, इसी माल की ज़कात, इसी माल को खर्च ना करने की वजह से आज बहुत सारे गरीब खानदान के अंदर तड़प कर अपने अल्लाह को अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। ये मालदार अपनी जगह तस से मस नहीं होते और गरीब और मालदार तबके में मोहब्बत की कमी की वजह इसी माल का तकसीम न होना है। अगर माल तकसीम होता, मोहब्बतें अल्लाह बढ़ा कर रख देते। अगर माल तकसीम होता, अल्लाह मोहब्बतों को बढ़ा कर रख देते थे। एक हदीस बताकर मैं बात ख़त्म कर दूंगा कि देखें, हदीस है जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदका ज़कात ताकतवर आदमी को देना हलाल नहीं है। यह हदीस का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आगे ये बात भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी को एक कारोबार बनाए हुए हैं। अच्छा हट्टा खट्टा आदमी, अच्छी हट्टी खट्टी औरत भी आकर भीख मांगती है। उससे ज़्यादा देने में नेकी उन लोगों को है जो अपनी नदामत की वजह से अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करते। उन तक पहुंचकर अगर इस माल को दिया जाएगा, किताबों में ये बात लिखकर है, अल्लाह तबारक व तआला जो मांगने वाले को देते हैं उससे ज़्यादा सवाब ये चुन कर पहचान कर देने वालों को देने से अल्लाह उससे ज़्यादा सवाब अता फरमाते हैं। और ये बात भी लिखकर है किताबों में कि अगर कोई गरीब हो तो अपना ज़्यादा माल ज़कात का जाकर उसे दें और उसे ऐसा बना दें कि आइंदा बार वो ज़कात का मुस्तहिक ही न रहे। तो ये भी अफजल आमाल में से है। अलबत्ता तकसीम तो एक अच्छी चीज़ है, मगर हमारे ख़ानदान में कोई गरीब हो तो उसे ऐसा बना दिया जाए कि आइंदा वो ज़कात का मुस्तहिक ही न रहे। तो ये आमाल में भी अफजल अमल है। तो इसलिए इन बातों पर अमल करें, ज़कात मुकम्मल निकाला करें। अगर जिस पर ज़कात ना हो तो सदका देने से एहतियात न करें बल्कि सदक़े को दिया करें। सदका तो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका बीमारियों को दूर करता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, सदका तकालीफात को दूर करता है। यही सदका गरीबों तक पहुँचेगा। माल गर्दिश करेगा, अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। तो इसलिए रमज़ान है, 1 का 70 अल्लाह देते हैं। तो इसलिए इन बातों पर अमल कर लेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि गरीब भी 100% खुशियों के साथ नए कपड़े पहनकर दुआओं के साथ ईद करेंगे। तो हमारी भी ईदें और हमारी भी जिंदगियां खुशहाल होंगी। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अमल की तौफीक दे।